بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں, آپ کے پی میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے پورے ملک کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے, امن و امان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اس پر آپ بحث کریں, ایجنسیاں آ جاتی ہیں, آپ کو ایوان سے پکڑ کے لے جاتی ہیں. وہ تو آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم عدلیہ اور فوج کے خلاف نہیں بات کر سکتے, تو اس لیے ان کی اصلاح کے لیے تو بات کر سکتے ہیں. جی, اصلاح کے لیے تو بس میں اصلاح کی بات کر رہا ہوں. السلام علیکم ناظرین. مولانا فضل الرحمان نے اسٹیبلشمنٹ کو للکار کر رکھ دیا. انہوں نے کہا بدماشی نہیں چلے گی. اور یہ ناظرین مولانا فضل الرحمان کی پوری گفتگو سنتے ہیں. آج یہاں فوج کے کردار پر آپ تنقید کریں, ریاست کے کردار پر آپ تنقید کریں. آپ بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں, آپ کے پی میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے پورے ملک کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے, امن و امان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اس پر آپ بحث کریں, ایجنسیاں آ جاتی ہیں, آپ کو ایوان سے پکڑ کے لے جاتی ہیں. وہ تو آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم عدلیہ اور فوج کے خلاف نہیں بات کر سکتے, تو اس لیے ان کی اصلاح کے لیے تو بات کر سکتے ہیں. جی, اصلاح کے لیے تو بس میں اصلاح کی بات کر رہا ہوں. میں ان کو تنقید تو نہیں کر رہا. سر آنکھوں پر عدالتیں, فوج کے جنرل سر آنکھوں پہ. جی, تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ ججز ہمارے سر آنکھوں پہ, کیونکہ لکھا ہوا ہے تو اس لیکن لیے ان کے نظام کو تو ٹھیک کریں جی, تاکہ وہ جبر تو نہ کریں, آئین سے تجاوز تو نہ کریں, اخلاق سے تجاوز تو نہ کریں, پارلیمنٹ کا تقدس نہ خراب کریں. ہم ان کے خلاف نہیں بولیں گے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. لیکن میرے اراکین کو اس طرح گرفتار کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی. آپ کسٹوڈین ہیں, اور صرف ایوان کی بلڈنگ نہیں, لاجز بھی آپ کے انڈر ہیں. وہاں پر بھی پولیس کو جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے آپ کی اجازت کے بغیر. تو یہ ساری وہ صورتحال ہے. وہ بھی مولانا صاحب آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ جب ہوا تھا اس کے بعد سب نے مل کے ڈلوایا تھا کہ لاجز بھی پارلیمنٹ کا حصہ گنا جائے گا, تو وہاں بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, اور ہے بھی نہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. ٹھیک ہے, ایک کرائٹیریا ہے کہ سینیئرٹی کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے, لیکن صرف سینیئرٹی بھی تو کافی نہیں ہوتی. ذرا ریکارڈ دیکھا جائے, اہلیت کتنی ہے اس کی, ذرا دیکھا جائے فٹنس کیا ہے اس کی. فالج زدہ معذور آدمی کو بھی آپ کہہ دیں کہ وہ چیف جسٹس ہو, چیف آف آرمی اسٹاف بن جائے, وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اصلاحات کی طرف جانا چاہیے. اپوزیشن میں بیٹھ کر انہوں نے میرے اوپر تنقید کی تھی, ایم ایم اے اوپر تنقید کی تھی کہ آپ نے 65 سال کیوں دیے ہیں ان کو. آج آپ ان کی عمر کے اضافے میں وہاں اس بیچوں میں بیٹھ کر اس کی تائید کریں گے. کیسے کریں گے, کیوں کریں گے میرے بھائی؟ اصول ہوتا ہے. ہمیں کچھ اصولوں کی پیروی کی طرف جانا چاہیے. ہمارے عدالتوں کے سامنے جتھے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ فریقین کو اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ یوں ہوگا اور آپ کا فیصلہ یوں ہوگا. ان جتھوں کو ختم کریں اور عدالت کو طاقتور بنائیں تاکہ اس پر اعتماد ہو. عدالت کا نظام کیا ہونا چاہیے؟ چیف جسٹس کے لیے ہائی کورٹس کے معیارات اور ہیں اور سپریم کورٹ کے معیارات اور ہیں. فوج میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں اور عدلیہ میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں. ان معیارات کو یکساں کیا جائے. کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں تو کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں, کسی کو کوئی رعایت دے رہے ہیں. اور جب آپ ایکسٹینشن میں مشکل محسوس کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے کس طرح ہمارے ہاتھ مروڑ کر ہم سے جبری طور پر ایک چیف آف آرمی اسٹاف اس ایوان کے اندر قانون سازی کرائی. کتنا ہم نے اس جمہوریت کو کمزور کر دیا ہے. اور پھر جو ایوان اس پر یہ چھاپ لگ جائے کہ یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ, پھر آپ کو بحیثیت ایوان کے اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنی پڑے گی. عوام کی خدمت آپ نہیں کر سکتے. بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی چائنا گئے, وہاں انہوں نے بڑی محنت کی, لیکن سفارتی حوالے سے اگر حقیقت میں بات کی جائے ہمارے پرائم منسٹر کامیاب ہو کر واپس نہیں آئے. ہے انپریسیڈنٹڈ, بٹ جی ذرا کائنڈلی مختصر سے بات کیجیے مولانا فضل الرحمان صاحب. میں بالکل بھی آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. میں بالکل بھی پارلیمنٹ کے قواعد و ضوابط کو متاثر نہیں کرنا چاہتا, اور بجٹ پر کم از کم ہماری گفتگو میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہے. بہت سی ایشوز ایسی ہیں جس پر میں اپنی جماعت اور اپنے ووٹرز کا موقف دینا چاہتا ہوں. یہ ٹھیک ہے کہ مجھے تاخیر سے یہاں آنا پڑا ہے, میں بات مانتا ہوں, لیکن اگر آپ اس پہ کوئی اس وقت مجھے رعایت دینے کے لیے تیار نہیں, آپ کو پتہ ہے کہ رول سسپینڈ ہو جاتے ہیں بعض اوقات, لیکن آپ شاید سمجھتے ہیں کہ ایک ممبر کے لیے ہمیں رول سسپینڈ نہیں کرنے چاہیے, اس کو متاثر نہیں کرنا چاہیے. تو میں اپنی جو گفتگو ہے یا میرے جو تحفظات ہیں یا میں نے جو ایوان کے سامنے اپنے نظریہ یا نقطہ نظر پیش کرنا تھا, اگر آپ اس کی اجازت نہیں دیتے تو میں صرف ٹوکن واک آؤٹ کر جاؤں گا. آپ اپنا کارروائی جاری رکھیں. میں نے تو آپ کو فلور دے دیا مولانا صاحب, میں نے تو فلور دیا ہے بات کرنے کے لیے. روایت سے ہٹ کے, ساری چیزوں سے ہٹ کے آپ کو دیا. سینئر آپ پارلیمنٹیرین ہیں, سینئر پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں, اور آپ سے زیادہ قانون اور یہ کون جانتا ہے جتنی دیر آپ پارلیمنٹ میں رہے ہیں الحمدللہ. جی, انہیں آپ نے صحراؤں میں جا کے بٹھایا, ان کو بازاروں میں بھیک مانگنے پر آپ نے مجبور کیا, اس کے چادر کو تم نے تار تار کیا,
और अभी मेरे पास वफूद आए हैं कि किस तरीके से हम दिन रात गुजारे, और रियासत इस हद तक शकील क़ल्ब हो चुकी है कि उनको एहसास तक नहीं है कि ये मुल्क के बाशिंदे हैं और उन पर क्या गुजर रही है। उन लोगों पर आप इस किस्म के कर्जे लगाएंगे। गुलाम खान के ऊपर ये सूरत हाल बन रही है, जमरूद के ऊपर ये सूरत हाल बन रही है। जरा अपने शरायत लगाएं, लेकिन उनके लिए काबिल बर्दाश्त भी तो हो, काबिल अमल भी तो हो। बस मुल्क से वफादारी और हुब्बुल वतनी का दावा, उस पर आप कब्जा कर लेते हैं, और जब आपसे कोई इख्तिलाफ राय करता है फिर आप मुल्क के दुश्मन हैं, आप तो मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर, हमारे यहां आप 1000 टैक्स लगाएं, मैं पार्लियामेंटेरियन भी हूं, 40 साल इस सियासत की खारजार वादी से गुजर कर आज खड़ा हूं। इन सहराओं को मैंने अबूर किया है। आपके मुल्क के अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे, इसलिए कि अवाम को आप पर एतमाद नहीं है। और ये बात मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर मेरी हुकूमत हो और मैं टैक्स लगाऊंगा तो मेरे होते हुए शायद लोग एतमाद न करें, इसलिए कि लोगों को पता है कि मेरे टैक्स वसूल करके इसको बाहर के कर्ज में दिया जाएगा, IMF के कर्ज में दिया जाएगा, वर्ल्ड बैंक के कर्ज में दिया जाएगा। जब मेरा टैक्स मेरे फलाह व बहबूद पे खर्च नहीं होता, मुझे क्या पड़ी है कि मैं आलमी बैंक को भरता रहूं और अपने पैसों से मेहनत से भरता रहूं। और ये आज की रीत नहीं है जनाब स्पीकर, ये हमें वर्षे में मिली है। जब अंग्रेज हुकूमत थी और बर्र-ए-सगीर पर उनका कब्जा था और अंग्रेज मुल्क में लोगों से टैक्स लेता था, तो बर्र-ए-सगीर का बासी टैक्स चोरी करता था। फिरंगी को वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं था। उसको पता था कि ये मेरी फलाह का खर्च नहीं होगा, ये उनकी अय्याशियों पर, और हमारा माल बरतानिया जाएगा। मैं खुद बरतानिया में एक मौके पर यौम पाकिस्तान था और मैं मेयर के ऑफिस में गया, पाकिस्तानी कम्युनिटी वहां जमा थी। मुझे कहा, मौलाना साहब इन बिल्डिंगों को देखो, ये इनके नहीं हैं, ये हमारे अपने हैं। हमारा माल ला कर चोरी करके उन्होंने ये बिल्डिंगें बनाई हैं। ये हिंदुस्तान की है, ये बर्र-ए-सगीर की है। मैंने तो फ्लोर दिया है बात करने के लिए, रवायत से हट के सारी चीज़ों से हट के आपको दिया। सीनियर आप पार्लियामेंटेरियन है, सीनियर पार्टी के हेड भी हैं, और आपसे ज़्यादा कानून और ये कौन जानता है जितनी देर आप पार्लियामेंट में रहे, अल्हम्दुलिल्लाह जी। उन्हें आपने सहराओं में जाके बिठाया, उनको बाजारों में भीख मांगने पर आपने मजबूर किया, उसके चादर को तुमने तार तार किया, और अभी मेरे पास वफूद आए हैं कि किस तरीके से हम दिन रात गुजारे। और रियासत इस जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।